اور بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسی سچویشن میں جب خطے میں جنگ بڑھ رہی تھی, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اور پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران شاید مشرق وسطیٰ کو جلا دے گا, ایسے میں پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے جنگ رکوانے کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ کرتے ہیں سعودی کا, اینڈ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر جمیل صاحب, سعودی کو جو انشورنسز چاہیے تھیں ایران سے, انہوں نے وہ میڈیٹ کروائیں, اور جو ایران کو انشورنسز چاہیے تھیں سعودی سے, انہوں نے وہ کروائیں. اور امپیکٹ فوراً دیکھتے ہیں ہم کہ ایرانی صدر جو کہ کل تک جنگ ریٹیلیٹ کرنے کے حق میں تھے, آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو نیبرنگ کنٹریز ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا انلیس کہ وہاں سے حملہ نہ ہو. کتنا اہم تھا یہ اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ دورہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے مارکے حق کے بعد جو پاکستان بنیاد اس کے بعد پاکستان جس طرح ابھر کے آیا, اس کے بعد ہم ایک دیکھیں نا مڈل پاور بھی ہے, اور پھر کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی ملٹی الائنر ہے, اور یہ ہے کہ انہوں نے سب کے ساتھ, چاہے وہ امریکہ ہے, چائنا ہے یا رشیا ہے, سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. اور پھر دیکھیں کہ ہم سیکیورٹی اسٹیبلائزر تھے ساؤتھ ایشیا میں, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ویسٹ ایشیا میں تھے, اور پھر ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس اہم موقع کے اوپر, جب خلیج کے اندر اتنی آپس میں تناؤ ہے, اس کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اور جس طریقے سے ڈپلومیسی تھی, جب آلریڈی ہمارے فارن منسٹر نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کس طرح ایک شٹر ڈپلومیسی وہ کرتے رہے ہیں, پرائم منسٹر اس میں انوالو رہے ہیں, اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کا جانا اور وہاں جا کے وزیر دفاع سے مسعود صاحب, جیسے کہ جمیل صاحب نے بات کی نا کہ شاید سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان الجھ جائے گا اور یہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو جائیں گے, لیکن فیلڈ مارشل نے جو ڈپلومیسی کا کردار ادا کیا ہے, وہ گئے سعودی عرب اور انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی, اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایک ڈیفنس اگریمنٹ بھی ان کے ساتھ سائن ہے وہاں پہ بھی, اور ایران کو بھی ان سے انہوں نے ایشورنس دی کہ سعودی عرب ان پر حملہ نہیں کرے گا. اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں, دیکھیں بلکہ سعودیز نے بھی کہہ دیا تھا پہلے کہ ہماری سوائل جو ہے اٹ ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ ایران فیوچر میں, اور نہ پہلے انہوں نے بھی پہلے بھی نہیں دی تھی, اور پھر انہوں نے یہ بھی دوبارہ اعلان کر دیا تھا. اور سملرلی دیکھیں جب یہ بات چیت ہوئی, پریزیڈنٹ آف ایران کا طرف سے یہ بیان آنا بہت بڑا امپورٹنٹ, بہت بڑا بیان ہے, گیم چینجر ہے. اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں, گلف کے اندر جو حالات و واقعات کے حساب سے, انہوں نے ایک اپالوجیز کی ہے فار اسٹرائکنگ گلف کنٹریز میں, اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حملہ نہیں ہوگا انلیس وہاں سے کوئی حملہ اس پہ انیشیٹ ہوتا ہے. سو میرے خیال میں پاکستان بھی, دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ کہ پاکستان کو دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دیٹس وائی کہہ رہا تھا کہ یہ بہتر سمجھتے ہیں خطے کی صورتحال میں دے کین پلے ان ایکٹیو, دیر فور میرے خیال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس موقع پہ, اس تناؤ کے دور میں جس طرح بات چیت کر کے یہ چیزیں کنسیشن لینا اور ایک امپلیمنٹ کرنا, میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے, اور ہو سکتا ہے خطے میں امن کے لیے پہلا قدم. بالکل جمیل صاحب, یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم اس دورے کو خطے میں امن کے لیے پہلا قدم قرار دے سکتے ہیں, کہ اس کے بعد ہمیں پاکستان کی جانب سے کوئی میڈیشن کا باقاعدہ کردار مزید عیاں ہوگا, مزید ابھر کے پاکستان سامنے آئے گا ایز اے میڈیٹر؟ دیکھیں یہ اس کا ایک اس وقت ایک تنکے کا سہارا چاہیے تھا. ان ملکوں کو بھی جو سعودی عرب ہے اور خلیجی ممالک ہیں, ان کو ایسی کوئی شخصیت جیسے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے ملک اس وقت کردار ہے. دیکھیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں معروضاتی حالات میں, جو ان کے معروضاتی حالات ہیں ان کے بیسس کوئی آج سے تو ہے نہیں, ان کے بیسس کئی دہائیوں سے ہیں, اور سعودی عرب کے باقی خلیجی ممالک کے ان کے ایگریمنٹس ہیں یو ایس کے ساتھ. یہ یا تو قانون فانون ہوا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کے علم میں ہے. پاکستان کے علم میں تو کوئی چیز اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ برسہ برس سے چل رہا ہے, اور جن بیسز پر میں خود سعودی عرب میں تعینات رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے ان بیسز میں سعودیوں کو بھی اجازت نہیں ہے جانے کی وہ اس ٹیریٹری کو لے لے. لیکن انٹرنیشنل قانون جس کا میں نے حوالہ دیا, جس میں جنیوا کنونشن کا بھی حوالہ دیا, ایڈیشنل پروٹوکول جو 1977 کا ہے, اس میں بھی ایک اس میں معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر ممالک کسی کو کوئی فیسلٹی دیتے ہیں اور یہ فیسلٹی اگر فیوچر میں بھی جا کے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوتی ہے, جیسے صورت میں ایران کہتا ہے کہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں ان کی نیوٹریلٹی یا ان کا یہ بیان کہ ہم نے منع کر دیا ہے, اس کی انٹرنیشنل قانون کی افادیت میں افادیت مدھم ہو جاتی ہے یا نہیں رہتی ہے. تو یہ ایک پیچیدہ نقطہ تھا, میں نے کہا آپ کی ناظرین کے لیے بیان کر دوں. تو ایسی صورت میں پاکستان کا کے فیلڈ مارشل کا وہاں جانا
ان کو یہ بات باور کروانی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے معروضاتی حالات کیا ہیں خلیجی ممالک اور خاص طور پہ سعودی عرب کے، اور اس بات کو ایرانیوں تک پہنچا کے اور ان کو سمجھانا. اس کے بیک گراؤنڈ میں کافی کام ہوا ہے، کافی شٹل ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور اس میں ایرانیوں کو یہ بات اس وقت سمجھ آ جانی واضح رہے کہ ایرانیوں کو جتنا دھچکا لگا ہے تاریخ میں اتنا بڑا دھچکا نہیں لگا ہے. ان کے سب سے بڑے لیڈر کو دن دہاڑے 9:30 بجے بمبارڈمنٹ کر کے شہید کر دیا گیا. تو جو ان کے سارے کمانڈر 49 دوسرے جو شہید ہوئے، اس کے بعد کوئی جو کمانڈ کی چین، مسعود صاحب اس کو صحیح بتا سکیں گے، جب اس کی چین اچانک خلا آیا تو اس سے پہلے سپریم لیڈر نے اپنا ایک پلان دے دیا تھا کہ ایسی صورت ہو تو جو لوکل کمانڈرز ہیں، جو پروونسز اور ڈسٹرکٹس میں ہیں، ان کے پاس جو جو ہتھیار اوزار ہیں، ان کے نشانے پر جو معاملات ہیں، اس ماسٹر پلان کے تحت اس پہ حملہ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کمانڈرز نے، اور آج پریزیڈنٹ ایران نے بھی یہی بات کی، ان کمانڈرز نے اپنے صوابدید پر جہاں سے سمجھا کہ حملہ آ رہا ہے اس پہ جواب دیا. اور پھر دیکھیں کتنی بڑی بات ہو گئی کہ مسعود پزشکیان نے ان کو اپولوجائز کیا کہ میں اپنے پڑوسی ملکوں سے معافی مانگتا ہوں، اپولوجائز کرتا ہوں، اور اب اگر وہاں سے کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوا تو ہم ان پر نہیں حملہ کریں گے. قطر میں فلائٹس ریزیوم ہونا شروع ہو گئی، یو اے ای میں کچھ فلائٹس ریزیوم ہونا شروع ہو گئی، آئندہ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ یہ کوئی پسند نہیں آئے گی صہیونی لابی کو، لیکن اگر یہی حکمت عملی رہی اور پاکستان اپنا کردار سے اس نے ادا کیا اس کو، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے باقی انڈونیشیا ٹائپ ملک، ملیشیا ٹائپ ملک وہ بھی مل جائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ جو کچھ آنسو جو ہیں وہ کچھ دھلنا شروع ہو جائیں گے ایران کے. اور ایران جہاں تک تعلق ہے اس کے خلاف پوری دنیا کی. جمیل صاحب، یہ مطلب فیلڈ مارشل نے ظاہر کر دیا اس دورے کے بعد کہ وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے امید کی ایک کرن ہے، امن کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا نام ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جب اسٹریٹ آف ہورمز بند کیا تو گلف کنٹریز جو تھیں وہ خوراک سے دو چار ہو گئیں، ان تک پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا. سعودی کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر دیں تو کل ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر اٹیک کی رپورٹس آئی تھیں، معیشت کا بربادہ ہو گیا. سعودی میں راس تنورہ جو ارامکو آئل ریفائنری تھی وہ اس کو نشانہ بنایا گیا. تمام مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے تھے. ایسے میں فیلڈ مارشل دورہ کرتے ہیں سعودی عرب کا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیشن کی بات کروائی جاتی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عرب، اور اس کے بعد پھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سیز فائر کا اعلان کرتے ہیں. ایک طرح سے یہ سیز فائر سمجھی جا رہی ہے بٹوین ایران اینڈ آل دا مڈل ایسٹرن کنٹریز. یہ کتنی تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور کتنی پر امید بات ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ جس طرح گلف کنٹریز میں پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، ان کے فوڈ شارٹیجز ہو گئے تھے، اسپیشلی دو ہم کہتے ہیں نا گلیمنگ سٹیز آف گلف کنٹریز ہے، اور وہاں پہ جو حالات تھے، ابھی دیکھیں 194 بلین ڈالرز کے ایک سال میں انکم تھی دبئی میں، تو وہ افیکٹ ہو گئی تھی، اور اس سے بہت سارے حالات واقعات ایسے تھے. اب اس سے یہ ہوگا کہ چیزیں واپس ریکور ہو جائیں گی، اور اب عرب لیگ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، اور پھر اوپر سے دیکھیں گلف کنٹریز نے آلریڈی امریکہ کو کہا ہے کہ آپ چیزیں سیٹل کر دیں، اور تو میرے خیال میں وہ بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے جو کاسٹ ہے جنگ کی جو ان پہ آ رہی ہے. سو میرے خیال میں ایک سٹیپ ابھی ہم نے لیا ہے، اور اس سے بہتری کی طرف یہ جائیں گے، اور ایک پریشر ابھی بلڈ ہوگا. اور میرے خیال میں اس سے یہ جو پریشر ہوگا، ابھی عرب لیگ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، اس سے بھی بات چیت آگے نکلے گی. اور اس کے علاوہ بھی جو خطے کے ممالک ہیں وہ خود بھی ریئلائز کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے امریکہ کے اوپر پریشر اتنا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو پیٹریاٹ میزائل ہیں، انٹرسیپٹر میزائلز کی کمی آ رہی ہے، اور اسپیشلی ابھی تو ساؤتھ کوریا سے ری ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھا رہے ہیں، وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اور پھر اب ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ سال میں وہ 620 کے قریب پروڈیوس کرتے ہیں پیٹریاٹ میزائل. سو اس کا کاسٹ، اور پھر وہ ابھی وہ دیکھیں کہ آپ کا ایک شاہد میں جو ڈرون ہے وہ 20 سے 50 ہزار ڈالر کے درمیان بنتا ہے، جبکہ انٹرسیپٹر ہے وہ بنتا ہے $1 ملین سے لے کے $10 ملین. مسعود صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے اپنے طور پر بڑا کیلکولیٹڈ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ فرائیڈے کو وال اسٹریٹ بھی بند ہو گئی تھی اور
सैटरडे संडे भी बंद रहनी थी, तो उनके हिसाब से उन्होंने ये सोचा कि ना ही, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन जो थे वो भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे कि किसी भी जंग का आगाज़ किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि ये 2 दिन जो मिलेंगे वो ईरान पर इतना भरपूर हमला कर देंगे कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, और फिर मंडे को ना ही उनके स्टॉक्स हिलेंगे, ना ही उनकी इंडस्ट्रीज़ को कुछ होगा। लेकिन अब अमेरिका ही दबाव का शिकार नजर आ रहा है। जी हाँ, देखा अभी सारे जो थिंक टैंक्स आए हुए अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि ही कमिटेड ब्लंडर, और कहते हैं मिस कैलकुलेशन की। और इवन यहाँ तक था, देखिए ट्रम्प कुछ कह रहे थे, मार्को रूबियो कुछ कह रहे थे, और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, प्लान्स की जो एम्स की बात कर रहे थे, बहुत टोटली डिफरेंट है। और इसके अलावा अभी आप देखें कि जो पॉपुलरिटी ग्राफ वो भी गिर गया है, और अप्रूवल जो थी हमलों के लिए दैट इज 21% है अमेरिका में। सो इतना प्रेशर है, आपने अचीव भी कुछ नहीं किया, रेजिम चेंज भी आप नहीं कर सके। जिस तरीके से देखें लीडरशिप को आपने डिकैपिटेट करने की कोशिश की, लेकिन दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर्स। और इसके बाद ये है कि वो स्टिल इंटैक्ट है। द ओनली थिंग ये है कि फेज 1 उनके बकौल की उन्होंने वो कंप्लीट किया है, फेज 2 में वो जा रहे हैं। दे आर टारगेटिंग जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको टारगेट करने जा रहे हैं। स्पेशली तेहरान के सराउंडिंग में उन्होंने एरियाज बताए हैं कि अब्बास आबाद है या शेजर जो इलाके हैं, उनको एवैक्यूएट करके हम इसको टारगेट करने लगे हैं। बिल्कुल। सो वो वाले हैं, बाकी उनके पास देखें कोई और चीज नहीं है। फिर एक और डेवलपमेंट जो हुई है, वो जो सेपरेटिस्ट हैं उनको वो मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आज़रीज हैं, कुर्द हैं, या और इसके अलावा अरब्स हैं, लेकिन मेनली फ्राम कुर्दिस्तान के जो लोग हैं उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कुर्द जो है नॉर्थ वेस्ट में है, और उसके नॉर्थ में आप देख तो इराकी कुर्द है, तो वहां पे यूएस ये वही है कि हम एक तरह से देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिस कैलकुलेट किया, अंडरमाइन किया ईरान की कैपेसिटी को। अब जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद बौखलाहट का शिकार है। लेकिन कोई नहीं था जमील साहब जो उस जंग को ठंडा कर पाता। पूरी दुनिया को लग रहा था कि ईरान बस मशरिक वस्ता को जला देगा, और ना सिर्फ ये तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक बल्कि इनके जो शहरी हैं ये सब परेशान थे, क्योंकि जंग कोई नहीं चाहता सर। ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं, बहुत से मुल्कों की जो शहरी हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं, यूएई में बैठे हुए हैं, इकोनॉमीज जो है वो रुकी हुई है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ये दौरा है सऊदी अरब, सर ये कितनी तकवीत, कितनी अहमियत का हामिल था, और इसके जो असरात हैं हम इनको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं आते हुए? जी, इसके लॉन्ग टर्म असरात के आना शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 5 से 6 हफ्ते लगेंगे हमें अपना काम ख़त्म करने में। ईरान के लिए तो ज़ाहिर है अभी कोई इतनी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि वो वार मशीन सारी की सारी इस्तेमाल अभी भी जारी है ईरान के लिए। B-2 बम्बर भी कल इस्तेमाल हुए हैं, और CIA और मसाद जो है वो फ्रेगमेंटेशन एक तरफ तो कुर्दों को वो कर रहा है, और दूसरी तरफ जो इतलात सरसरी आ रही हैं कि सिस्तान बलूचिस्तान उसमें भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन बन सकती थी, लेकिन इस के बाद जो आज मूवमेंट हुई है, जो आज अचीवमेंट हुई है, उसमें कम से कम ईरानियंस का एक स्ट्रक्चर जो कि इंस्टीट्यूशंस बरकरार हैं वो अपना कंट्रोल रख सकेंगे सिस्तान पर और कुर्दों पर। तो लिहाजा वो जो ख्वाब है मसाद का कि किसी तरीके से अंदरूनी तौर पर अब क्या हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरी कैबिनेट को बताया हुआ था कि बस जैसे ही लीडरशिप फारिग होगी तो बाकी वो जो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे रजा पहलवी के वाले और उस ग्रुप को कि हुकूमत चेंज हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी, वो हो न सका। और फिर उस रिजीम के बजाय चेंज होने के मजीद लोग जुड़ गए, क्योंकि ईरान बहुत पुरानी तहजीब है, 2500 साल पुरानी और बड़ी। 8 साल उन्होंने इराक के साथ भी जंग लड़ी, तब भी उनमें टूट फूट नहीं हुई। तो ये अब जंग इसीलिए फैली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कब खुलेगा, उसके बाद जो आप इकोनॉमिक की बातें कर रही हैं उसमें तेल की कीमत, गैस की कीमत, सबसे बड़ी बात है खुराक। और खुराक क्यों? यूरिया दुनिया का सबसे बड़ा इधर से बन के जाता है और पूरी दुनिया में खुराक की भी। तो पूरी दुनिया ठंडी सांस लेगी कि कुछ थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिलेगा कि ये कहीं अगर उधर से भी
جو یہ بیسز ہیں، اور سعودی عرب نے جس طرح کہا تھا کہ جی ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں 51 آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن چارٹر کا جواب دینے کا، اور جس طرح قطر نے کہا تھا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی، اور جس طرح یو اے ای نے، اگر وہ ان کے پاس بھی تو بہت ہتھیار اور اوزار موجود ہیں نا، تو وہ بھی اگر کرنا شروع کر دیتے ایران پر، تو پھر یہ سارے دست و گریباں ہوتے، پھر اندر سے پھر ان کی آبادیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی. ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ عقیدت مند ہیں امام خمینی کے، تو وہ پھر اندر سے، مجھے تو ان کے ڈائنامکس کا پتہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اور ہم یہاں پر یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں کہ پاکستان آلریڈی اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ افغانستان کے ساتھ انگیجڈ ہے، وہاں پر دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے میں امن کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس جنگ کے جو اثرات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشلی آفٹر دس دورہ آف فیلڈ مارشل ان سعودی عربیہ. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اینڈ بریگیڈیئر مسعود احمد